ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے شفا کے ٹاپک سٹارٹ کیے تھے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا کے بارے میں سٹارٹ کیے تھے۔ ہم نے مقام المحمود کا ٹاپک یہ دیکھے تھے۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے مشہور حدیث مقام المحمود کے بارے میں جو ہمیں ملتی ہے یہ ہے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ یہ سب سے ایک بڑی حدیثوں میں سے ایک ہے اور یہ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ہم اس حدیث کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی سب سے اونچے درجے کی یہ حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن کو قیامت کے دن جمع کریں گے ویسے ہی جیسے کہ وہ اس دنیا میں جمع کیے گئے تھے، یعنی سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے کہ وہ اس دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اور لوگ کہیں گے ہم انہیں ڈھونڈتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت کرے تاکہ ہم آج کے خوف سے آگے بڑھے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک عرصہ بیتا ہوگا اور اس لمبے وقت نے لوگوں کو بے صبرا اور ایجیٹیٹڈ بنایا ہوگا، اور لوگ بے صبرے ہوں گے اس دن کے اگلے پڑاؤ پر جانے کے لیے۔ وہ اگلا پڑاؤ جو کچھ بھی ہو انہیں بس آگے بڑھنا ہے، تو انہیں وہ ایک انسان چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کرے۔ تو ان میں سے ایک انسان کہتا ہے چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو سب کہتے ہیں ہاں چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ تو پوری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور کہیں گی او آدم، کیا آپ دیکھ نہیں سکتے کہ ہم سب یہ کیسے حال میں ہیں، اور آپ ہمارے والد ہو، اور آپ ہو ابو البشر، آپ ہو جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا آپ کو سجدہ کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ تو یہ سب اپنے والد آدم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ سب کہیں گے اشفع لنا عند ربک، آپ ہماری شفیع بنو ہمارے رب کے سامنے، آپ ہمارے شافی بنو، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو آج کے دن کے خوف سے دور کر سکے۔ اس پر آدم علیہ السلام جواب دیں گے یہ میرے لیے نہیں ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، اور وہ ذکر کریں گے اس قصے کا جو انہوں نے اس پیڑ سے کھایا تھا جو انہیں کھانا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے غلطی کی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور نوح علیہ السلام جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے وہ رسول تھے۔ تو سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب ان کی تعریف کریں گے اور انہیں وہ تعریف دیں گے جس کا نوح علیہ السلام کو حق ہے، اور نوح علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ کہیں گے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ مانگا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے منع کیے تھے،
یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا مجھے ان لوگوں کے بارے میں مت پوچھو جو آپ کے جہاز پر نہیں ہے، اگر وہ آپ کے جہاز کو چنتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو مجھے ان مجرمون کے بارے میں مت پوچھو۔ اور ہمیں پتا ہے نوح علیہ السلام نے کیا کیے، انہوں نے کہا میرا بیٹا، یا اللہ آپ نے اسے نہیں بچایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نوح تمہارا بیٹا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک، ان کی اصل فیملی میں سے نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام شرمندہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے اس معاملے میں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں مجھے اپنی اس گناہ کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے ان کا خاص دوست بنا کر، جاؤ ان کے پاس جو خلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کریں گے کہ آپ خلیل ہو اور آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے 3 بار جھوٹ بولا ہے اپنی زندگی میں اور مجھے اپنے ان گناہوں کا جواب دینا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزوں کو جو یہ سب بیان کر رہے ہیں یہ بے حد چھوٹی چیزیں ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے جذباتوں میں بہہ کر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کیے، وہ غصہ نہیں ہوئے، انہوں نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اور وہ اب گلٹی ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ سب چیزوں کو توریہ کہتے ہیں، کوئی بات کا ڈبل مطلب ہونا، یہ اصل میں جھوٹ نہیں ہے، وہ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بڑی اچھائی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب سارا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، سارا کو ایبڈکٹ کرنے کے لیے لوگ آئے، انہیں اغوا کرنے کے لیے لوگ آئے اور وہ انہیں قتل کرتے اگر وہ سارا کے شوہر ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، ان کا مطلب تھا میری بہن اسلام میں، انہوں نے یہ کہا اپنی جان بچانے کے لیے، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ چھوڑ دیے ورنہ وہ انہیں قتل کر دیتے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فکر مند ہے کہ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور وہ فکر مند ہے کہ میں اس بات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ تھوڑا سوچئے کہ ان کے ایمان کی کتنی دہشت تھی کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ یہ کبیرہم، یہ سب سے بڑا بت جو آئیڈل تھا، اس نے سب کو مارا ہے، اس بات پر ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہے۔ یہ دیکھیے دعویٰ کا موقع تھا اور یہ انہیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ انہیں سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے تھا، اور اب ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ تیسری بات، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم، آپ لوگ جاؤ مجھے یہیں چھوڑ دو، اور اب ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ یاد رکھے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کچھ 13 یا 14 سال کی ہوں گی، اور ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، اور انہیں یاد ہے کہ ان کی جوانی میں انہوں نے کیا کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ سوچئے کہ کیا ہم اپنی جوانی کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں،
جاؤ آپ ان کے پاس جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست یعنی ڈائریکٹلی بات کی تھی، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو وہ سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے طور سینا پر بات کیے، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے ایک بے قصور کو قتل کیا تھا جب میرے پاس کوئی حق نہیں تھا اس کا قتل کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بس اس آدمی کو ایک مکہ مارا تھا، انجانے میں اس آدمی کی موت ہوئی تھی۔ یہ ایک خطا تھی، یہ عمد نہیں تھی، یہ ایک حقیقی غلطی تھی، یہ ایک جینوئن مسٹیک تھی۔ یہ آدمی جو تھا یہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو مار رہا تھا، یہ آدمی ایک ظالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی آدمی کو بچانے کے لیے اس آدمی کو مکہ مارا تھا۔ اس زمانے میں دیکھیے اسرائیلی جو تھے وہ ان پر بہت ظلم ہو رہا تھا، اور یہ آدمی کیا کر رہا تھا، ان میں سے ایک آدمی کو مار رہا تھا، اور اس آدمی کی موت ہو گئی جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، آپ جاؤ کسی اور کے پاس، آپ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو ساری انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، وہ ان کی تعریف کرتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بنا باپ کے پیدا کیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کن فیکون۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی گناہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کچھ 33 ایئرز کی تھی، یہ جوان آدمی تھے، لیکن انہوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیے تھے، پھر بھی وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ آپ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ سارے 5 جو ہے یہ اولو العزم ہے نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ 6 نبیوں کے پاس انسانیت جائیں گی ایک کے بعد ایک۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ 5 نبیوں کا رتبہ بہت اسپیشل ہے، خصوصی ہے۔ آدم علیہ السلام کا رتبہ تو بڑا ہے ہی، کیونکہ وہ والد ہے سب کے، وہ پہلے انسان ہے۔ اگر کوئی ایک انسان بایولوجیکلی ہے تو وہ ہے آدم علیہ السلام، وہ والد ہے پوری انسانیت کے۔ ان کے بعد جو مقام میں سب سے اوپر ہے وہ ہے یہ 5 نبی جن کے پاس آدم علیہ السلام نے انسانیت کو بھیجا۔ انہوں نے شروع کیے ان کے بعد کے نبی سے نوح علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام انسانیت کو دوسرے 5 کے پاس بھیجتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اسی لیے یہ 5 کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل، رسول بے حد بہادر، اولو العزم یعنی ان کی طاقت، ان کی استقامت، فورٹیٹیوڈ، ان کا صبر بہت مضبوط تھا، ان کی ہمت بہت اونچی تھی، اسی لیے اولو العزم من الرسول۔ ان سب سے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر تاریخ کے لحاظ سے کرونالوجیکلی لاسٹ، لیکن سب سے اونچا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی اور کہیں گی خاتم الانبیاء سید المرسلین۔ ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گی جیسے کہ ان کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ پھر وہ کہیں گے کیا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے شفاعت کرو گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں اور نہیں بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، یہ میرا کام ہے،
یہ میرا کام ہے۔ تو ساری انسانیت متفقہ طور پر یونانیمسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنیں گی، سب کی نمائندگی کرنے کے لیے، سب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ ان میں سے کافر، ان میں سے مرد اور عورت، انس اور جن، سارے متفقہ طور پر اگری کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اسی وجہ سے اسے کہا گیا ہے المقام المحمود، تعریف کا اسٹیشن، کیونکہ ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی۔ اور کیوں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کریں گے؟ جب وہ احمد ہے، محمد ہے، اور وہ مقام المحمود پر کھڑے ہیں۔ مقام المحمود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وہ ہے احمد، اور احمد مطلب وہ جس کی سب سے عمدہ قسم کی تعریف ہو، اور وہ ہے محمد، اور محمد مطلب وہ جس کی تعریف اتنی ہو کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تعریف کو سمجھنا بھی ناممکن ہے، ان کی تعریف کو گننا ناممکن ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریف انسانیت عمدہ قسم کی تعریف سے کرتی ہے، اور ان کی تعریف کی گنتی اتنی ہے کہ زمین پر ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جب سینکڑوں کروڑوں صلوات اور سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں بھیجے جاتے۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کوئی تشدد میں ہے، یا دعا مانگ رہا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ ہر سیکنڈ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے جا رہے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کوئی انسان اس مقام سے کمپیٹ کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے وہ ہے محمد، وہ ہے احمد، اور انہیں ملے گا المقام المحمود، کیونکہ وہ ہے جو تعریف کے لائق ہے، اور ان کی تعریف اس نے کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور میں گر جاؤں گا، فَأَخِرُّ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سامنے۔ اور انہوں نے کہا، میں اس حالت میں اتنی دیر رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہو۔ مطلب اتنا لمبا وقت ہوگا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملہ کہا، فَيُعَلِّمُنِي مَا حَامِدَ لَا عَالَمَهُ الْآلِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ان کی تعریف کرنے کا طریقہ سکھائیں گے جو مجھے ابھی نہیں پتا ہے۔ یہ دیکھیے، انہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن انہیں اس واقعے کے ڈیٹیلز نہیں پتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا، اور انہیں پتا ہے کہ وہ اس حالت میں بہت لمبے عرصے تک رہیں گے، اور انہیں پتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کچھ سکھائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کیا سکھائیں گے۔ اور جب میں وہ خاص جملہ بولوں گا تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، اب تم اپنا سر اٹھاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اجازت کے بعد اٹھو، پوچھو اور تمہیں وہ دیا جائے گا۔ ایک جملے میں آتا ہے، یہاں تم بات کر سکتے ہو، شفاع کرو اور تمہاری شفاع قبول کی جائیں گی۔
یہ ہے المقام المحمود۔ حدیث اس سے آگے جاتی ہے، اس سے آگے کی بات انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں جاری رکھیں گے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔